सच कहते हैं कि आज़ादी कुर्बानियाँ मांगती है। मुझे तो याद नहीं। मामू बताते हैं कि हम गुरदासपुर इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे। जब पाकिस्तान बना मैं सिर्फ 2.5 माह की थी और मुझसे बड़ा भाई 5 साल का था। जब हम पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए तो भाई अब्बू की बाहों में था और मैं माँ की गोद में कि अचानक सिखों ने काफ़िले पर हमला कर दिया। हिफाजत के लिए तैनात फ़ौज ने फ़ौरन पहुंचकर मदद की। फिर भी उनके पहुंचने तक मामूली सा कत्लो गारत का बाज़ार गर्म हो ही गया। काफ़ी दूर तक काफ़िले ने पैदल सफ़र किया। रास्ते में लूटमार भी हुई। जब अब्बा को बोझ उठाने की हिम्मत ना रही तो उन्होंने बेटा मेरी माँ को थमा दिया और मुझे खुद थाम लिया, क्योंकि मैं हल्की फुल्की थी। कुछ आगे जाके न जाने वालिद को क्या हुआ, उन्होंने मुझे नहर में फेंक दिया और खुद भाग गए। माँ की ममता तड़पी और वो वहीं नहर के किनारे बैठ गई और रोना शुरू कर दिया और आगे चलने से इनकार कर दिया। मामू साथ थे, उनको रहम आ गया। वो दौड़कर नहर में कूदे और मुझे डूबने से बचा लिया। इस तरह मैं दोबारा माँ की गोद में आ गई। अब मामू ने मेरे भाई को उठाया और दोबारा काफ़िले में शामिल हो गए। कुछ सफ़र और किया था कि अचानक के एक काफ़िले ने फिर से हमला कर दिया। अब्बा जान तो पहले ही गायब थे। अम्मी ने सोचा कि मर जाना ही बेहतर है। वो मुझे लेकर दरख्त के एक तने से लिपट गई। तभी सिखों का एक टोला आन पड़ा। मेरी माँ ने दरख्त को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि कोई तलवार ही काट कर उनको दरख्त से अलग कर सकती थी। सिख लड़कियों और नौजवान औरतों को उठा ले गए और बच्चों को छोड़ गए। वहाँ करीब ही एक भट्टी थी जो ठंडी पड़ी थी। मामू ने उसमें छुपकर जान बचाई। आगे बैलगाड़ियों में दूसरा काफ़िला मिला तो जो बाकी बच जाने वाले लोग थे उनके साथ हो लिए। बैलगाड़ियों की सूरत में जब ये काफ़िला पाकिस्तान पहुंचा तो वहां हुकूमत की तरफ से उनको रहाइश मिल गई। अब अब्बा जान की गुमशुदगी की परेशानी थी। चंद माह के बाद पता चला कि वो एक काफ़िले से जा मिले थे और लायलपुर मुंतकिल हो गए थे। ये किस्सा मैं बचपन से सुनती चली आ रही थी। कुछ कोशिशों से फिर हमारा ख़ानदान एक जगह इकट्ठा हो गया। अब्बा जान ने एक बेवा औरत से दोबारा शादी करके घर बसा लिया। शुरू में अब्बा की दूसरी बीवी ने हमें कुछ प्यार दिया, लेकिन थोड़े अरसे बाद ही अपना रंग दिखा दिया। ये औरत अम्मी का सारा सामान लेकर लायलपुर गई और हमारे बाप को भी साथ चलने पर मजबूर कर दिया। हम घर में अकेले रह गए। इन दिनों मेरे भाई की उम्र 12 साल थी और मेरी तकरीबन 6 साल थी। मैं घर में रहती और भैया एक इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम सीखने चले जाते। हमारे घर की दीवार की दूसरी तरफ नानी अम्मा का मकान था। वो दिन में 2-3 मरतबा आकर हमें देख जाती थी। हम बहन भाई रहते उसी मकान में थे जो अब्बा को हुकूमत की तरफ से मिला था। कुछ अरसे बाद मेरी सुतेली माँ को ख्याल आ गया कि मुफ्त की नौकरानी मिलती है, क्यों ना शोहर की बेटी को ले आऊं। वो आकर मुझे अपने साथ ले गईं और घर का सारा काम मेरे सुपुर्द कर दिया। मेरा स्कूल जाना बंद, बाहर निकलना बंद। मैं उनके पास काफ़ी देर रही तो उन्होंने मेरा निकाह भी अपने एक रिश्तेदार से करवा दिया। जब मुझे दुल्हन बनाया गया उस वक़्त मैं 11 साल की थी। कुछ मालूम ना था कि क्यों मुझे सजा रहे हैं। इसी दौरान भाई भी हमको छोड़कर चले गए। उन्हें मालूम था कि अगर वो कमाऊ ना हुए तो जुल्म शुरू हो जाएगा। तभी वो लाहौर जाकर भी मेरी खबर रखते थे। वक़्त गुजरता गया। मेरे होने वाले शोहर मुझे देखने आते। लतीफ़ अच्छी शक्लो सूरत के थे। ये दामाद साहब अब्बू की गैर मौजूदगी में सारा दिन छोटी अम्मा के पास ही घुसे रहते। अब्बा की अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे। मैं सुतेली माँ को अब्बा की हिदायत के मुताबिक छोटी अम्मी कहती थी। लतीफ़ उनके चचा ज़ाद थे। दोनों तकरीबन हम उम्र थे, जबकि मेरे वालिद अपनी दूसरी बीवी से 20 बरस बड़े थे। गर्ज लतीफ़ साहब सारा दिन छोटी अम्मी के पास रहते। मैं तो इधर उधर घूमती रहती। मुझे नहीं मालूम उन दोनों में क्या बातें होती थीं। मोहल्ले की एक बुज़ुर्ग मुझको कुरान मजीद पढ़ाने आती थी। न जाने उसने क्या देखा कि एक रोज़ अब्बा को अपने घर ले गई और लतीफ़ के बारे में कुछ बातें बताईं, जिस पर उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और मेरी भी तलाक लिखवा दी और हम फिर से लाहौर मेरी नानी के करीब वाले घर में आ गए, जहाँ भाई अकेला रहता था। यूँ हम फिर से वहाँ रहने लगे। 6 साल आराम से गुजर गए। तभी हमारी गली में एक मकान बराए फ़रोख्त हुआ।
یہ مکان ایک امیر آدمی نے خرید لیا۔ وہ پرانے گھر کو گرا کر نیا گھر تعمیر کروانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک خوبصورت بیٹا تھا جو ایف اے میں پڑھتا تھا۔ وہ پڑھائی کی خاطر اکیلے ہی اس مکان میں رہا کرتا تھا۔ خدا کو جانے کیا منظور تھا کہ ایک دن اس لڑکے نے مجھے خط لکھ دیا۔ کیونکہ اس نے مجھے دروازے سے دیکھ لیا تھا، وہ خط ابا جان کے ہاتھ لگا اور میری شامت آ گئی۔ نانی نے اس لڑکے کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے ہماری نواسی کو خط کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی نواسی سے شادی کروں گا اگر 2 سال کی مہلت دے دیں تو، تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر لوں۔ نانی یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور بات دب گئی۔ 2 سال بعد میرا ایک رشتہ آیا تو نانی اماں نے اس لڑکے کو بلا کر پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا 1 سال کی اور مہلت دے دو، کیونکہ ابھی میرے والدین میری شادی پر راضی نہیں ہیں۔ تعلیم مکمل کر کے ملازمت حاصل کر لوں گا تو اپنی مرضی سے شادی کر سکوں گا۔ نانی پھر سے خاموش ہو گئیں۔ دراصل ان کو بھی یہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ 6 ماہ بعد ہی اسے نوکری مل گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور فوراً نانی کو خوشخبری سنائی۔ اس لڑکے کا نام کاظم تھا۔ نانی نے کاظم کو میرے والد سے ملوایا۔ انہوں نے کہا تم ایک امیر باپ کے بیٹے ہو، اگر تمہارا باپ تمہاری شادی پر راضی نہیں ہے تو 2 لاکھ حق مہر لکھوانا پڑے گا، تاکہ کل کو اگر تمہارے والد مداخلت کریں تو میری بیٹی کو چھوڑنا آسان نہ رہے۔ اس نے کہا منظور ہے، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیجئے۔ کاظم کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، ملازمت کے ابتدائی دن تھے۔ والد نے سوچا کہ آج نہیں تو کل تنخواہ بڑھ جائے گی، لڑکا تو اچھا ہے۔ یوں میرا نکاح کاظم سے اسی مکان میں ہو گیا جو میرے سسر نے خریدا تھا۔ نکاح کے بعد میں دوبارہ والد کے گھر آ گئی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ 6 ماہ بعد ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ انہی دنوں کاظم کراچی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بہتر ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ بہتر ملازمت تو نہ ملی، لیکن ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ بیٹے نے شادی کر لی ہے۔ کاظم کو انہوں نے 2 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ تم لڑکی کو حق مہر کی رقم ادا کر کے طلاق دے دو، ورنہ میں تمہیں ایک پائی نہ دوں گا اور جائیداد سے بھی بے دخل کر دوں گا۔ کاظم نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس میرے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے نویدہ، یہ رقم تمہارے لیے کافی ہے، اس کے بدلے تمہیں میری جدائی اٹھانا پڑے گی۔ میں نے کہا بولو کیا کرنا ہے؟ میں رونے لگی۔ اس وقت یہ نوٹ مجھے سانپ اور بچھو سے کم دکھائی نہ دے رہے تھے۔ میں نے اس کی منت کی کہ کاظم خدا کے لیے ان کو واپس کر دیجئے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ رقم اپنے والد کو لٹا کر آ گئے۔ اس کے بعد ان کے والدین اور بہن بھائیوں نے کاظم سے ناتا توڑ لیا۔ اب واقعی برے دن آ گئے تھے۔ ان کو گھر سے روپیہ ملنا بالکل بند ہو گیا تھا۔ ادھر نوکری نہیں مل رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے ویزا حاصل کر کے وہ سعودی عرب چلے گئے۔ اللہ کی مہربانی سے وہاں اچھی نوکری مل گئی، ساتھ ہی رہائش کے لیے مکان بھی ملا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ یوں میری زندگی کا ہیجانی دور ختم ہوا۔ لیکن میرے اللہ کو ابھی میری ایک اور آزمائش لینا تھی۔ شادی سے قبل کاظم کی دوستی ایک اور لڑکی سے تھی۔ جب اس کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے بیٹی پر پابندیاں لگا دیں اور ادھوری محبت کا یہ افسانہ خود بخود چٹ ہو گیا۔ مجھ سے شادی بھی شاید اسی بات کا رد عمل تھا۔ جب میں سعودی عرب گئی تو دیکھا کہ کمپنی کی طرف سے ان کو بہت اچھا اور کشیدہ گھر ملا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک کمرہ آفس ورک کے لیے علیحدہ کر رکھا تھا، جہاں اکیلے بیٹھ کر فائلیں وغیرہ دیکھتے رہتے تھے۔ ایک روز مجھے اشتیاق ہوا کہ ان کا کمرہ دیکھوں، کیونکہ وہ افسر تھے۔ کمرہ عمدہ تھا اور اس میں عشائش کی ہر شے موجود تھی۔ وہاں الماری میں میں نے ایک فائل دیکھی جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سرسری طور پر الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو اس میں سے ایک تصویر گر پڑی۔ میں نے اٹھا کر اسی فائل میں رکھ دی اور ان کاغذات کو نہیں پڑھا کہ ان کے دفتری کاغذات ہوں گے۔ شام کو جب یہ گھر آئے اور فرصت سے چائے پینے بیٹھے تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک فائل میں نے اٹھائی تو اس میں کسی لڑکی کی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ وہ کس کی تصویر ہے؟ وہ بولے ایک لڑکی تھی مہربانو، میرے ساتھ پڑھتی تھی، مجھے اچھی لگتی تھی،
اس کو بھی مجھ سے پیار تھا، لیکن اس کے والدین کے علم میں جب یہ بات آ گئی تو والدین نے اس کو کالج سے ہٹا لیا اور آنے جانے پر بھی پابندیاں لگا دیں۔ پھر میرا اس کے ساتھ رابطہ نہ رہا۔ مجھے مہربانوں کے کھو جانے کا بہت دکھ تھا، بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ پھر تم کو دیکھا تو مجھے تم مہربانوں جیسی لگی، تبھی تم کو خط لکھ دیا۔ تمہاری نانی سے مجھے صبر و تحمل ملا اور میری تمہارے ساتھ شادی ہو گئی، لیکن میں مہربانوں کو ابھی تک نہیں بلا سکا۔ جب اس کمرے میں تنہا بیٹھتا ہوں تو اس کے خط پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا میں ان خطوط کو پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کاظم نے جواب دیا۔ اگلے روز جب وہ آفس چلے گئے تو میں نے فائل کا مطالعہ کیا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس لڑکی کا ایک خط پڑھا۔ دل پر اثر ہوا۔ وہ بہت دکھی لڑکی تھی۔ اس کو شوہر بہت برا ملا تھا جو شرابی اور جواری تھا۔ مہربانوں اس کی تیسری بیوی تھی۔ وہ اس کو تکلیف دیتا۔ بالآخر والدین نے بیٹی کی طلاق کروا دی۔ خطوط پڑھنے کے بعد میں نے شوہر سے کہا کہ جب ہم پاکستان جائیں گے تو آپ مجھے اس لڑکی سے ضرور ملوانا۔ سال بعد کاظم کو چھٹی ملی تو ہم پاکستان گئے۔ میرے ماموں بیمار تھے، تبھی میں پاکستان آئی تھی۔ میں اس لڑکی سے ملنے بھی گئی، لیکن اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ واللہ اگر وہ مجھے مل جاتی اور مجھے پسند آ جاتی تو میں اسے سوتن بنا کر لے آتی، اکٹھے رہتے۔ اس کے 2 بچے ہیں، گھر میں چہل پہل ہوتی۔ یہ سب کچھ میں صرف اپنے جیون ساتھی کو خوش دیکھنے کے لیے کر رہی تھی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا، آگے جو منظور خدا ہوتا۔ میں نے کاظم سے کہا، اب کیا کریں؟ میں تو تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہی راضی نہیں۔ شاید خدا کو میری یہ قربانی منظور نہیں۔ وہ بولے، میں نے اسے خط میں لکھا تھا کہ میری بیوی اگر مان گئی تو میں تم کو اپنا لوں گا۔ شاید اسی وجہ سے وہ تم سے ملنے سے گریزاں ہوئی ہے۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا۔ میں یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مہربانوں خود سے میرے شوہر کا خیال چھوڑ دے اور کاظم کو کوئی دلی تکلیف نہ ہو۔ انہیں جو بھی دکھ رہتا ہے اسے بھی دور کر دے۔ میری دعائیں رہگا نہیں گئیں۔ کچھ عرصے بعد کاظم نے اس کا خیال بھلا دیا۔ ہماری بیٹی ہو گئی تو اس کے پیار میں کھو گئے۔ پھر بیٹا ہوا تو وہ بچوں کی محبت میں مگن رہنے لگے۔ ایک روز کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی نیک سیرت بیوی، پیارے پیارے بچے، کشیدہ رزق اور عزت عطا کی ہے۔ یہ سب نعمتیں میرے پاس ہیں۔ مجھے تو اللہ کی شکر گزاری سے سر نہ اٹھانا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اب مجھے مہربانوں کی بھی یاد نہیں آتی۔ تم ایسا کرو کہ اس کے سب خطوط جلا دو۔ میں نے اس کی ہدایت پر ایسا ہی کیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی ہوں۔